لاڈلی کی آنے والی سٹوری کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اب یہاں پر نازو جیسے ہی دیکھتی ہے گھر مریم کے بھائی کا دیا ہوا گفٹ تو وہ دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ آخر مجھ سے بہترین مریم کا گھر کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ نازو کا گھر بہت چھوٹا سا مریم کے مد مقابل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب وہ بہت غصے میں ہوتی ہے، تبھی اپنی ماں کو پھر سے پٹیاں پڑھاتی ہے۔ آخر نازو اب کیا یہاں پر کرنے والی ہے؟ کیا وہ مریم کو اب یہی کہے گی کہ آپ اپنے بھائی کو گھر واپس کر دیجیے، جبکہ دوسری طرف سندس کا ملا ہوا اسے جواب کافی تکلیف بھی دیتا ہے۔ یہاں پر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ چھوٹے بھیا کس طرح آج مجھ سے بات کی ہے، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ بات سن کر اس کی ماں اسے سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ نازو تمہارا اس طرح بھائیوں کے ساتھ الجھنا بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس طرح سے اپنے بھائیوں کے ساتھ الجھو۔ تم تو جانتی ہو اچھے طریقے سے کہ اگر تم اس طرح اپنے بھائیوں سے الجھو گی تو تمہاری بھابیاں اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گی، اس لیے میں یہی تمہیں کہوں گی کہ تم ان سب باتوں کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جانتی بھی ہیں آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میں کیسی باتیں کر رہی ہوں اور کیسی نہیں، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ بیٹا تمہیں اب اپنی ماں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ دیکھو میں جو کچھ بھی تمہیں آج کہہ رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ تم جانتی ہو یہ بات اچھے طریقے سے کہ اگر تم اس طرح عمر کی نظروں سے بھی گر جاؤ گی تو پھر کیا ہوگا، تمہیں کوئی اس گھر میں ویلیو بھی نہیں کرے گا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر ان لوگوں کی اتنی اوقات کہ وہ یہ بات کریں، کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ میرے بھائی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ بھابیاں جو بھی کرتی ہیں آپ انہیں کرنے دیجیے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اسی لیے بیٹا جی یہی بات تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، اور یہی بات تمہیں سمجھانے کی میں کوشش کر رہی ہوں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جبکہ دوسری طرف اپنی بہن کے پاس جاتا ہے، اب جیسے پرویز بڑی بہن کے گھر، تو وہاں پر اس کے حالات دیکھ کر اسے کافی زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر اب کہتا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں نا انم، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ جیسے ہی اس گھر میں ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے، تو اب جیسے ہی اس کی بہن بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھانجا ہے آپ کا، تو پرویز تو یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، تبھی اسے اٹھا کر اپنے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہارے ماما جی آ گئے ہیں نا، تو اب بیٹا تمہیں گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اب میں تم لوگوں کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ تو اس کی بہن بہت خوش بھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ تو مجھے لگا تھا جیسے مجھے بھول ہی گئے ہو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ کبھی بھی نہیں، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بہن اپنے بھائی کو بھول جائے اور کوئی بھائی اپنی بہن کو بھول جائے، لیکن ہاں وقت بدلنے میں ضرور دیر لگتی ہے، اور جب وقت بدلتی ہے تو بڑے بڑے بدل جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر پرویز کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اور مریم کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ بھی لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں نے جس طرح مریم کو انوائٹ کیا ہے تو تم بھی وہاں پر آؤ، کیونکہ تم دونوں کے لیے ہی تو گفٹ ہے۔ یہ